بچوں، اردو ادب میں افسانہ جو ہے ایک ایسی نثری صنف ہے جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ اس صنف کا آغاز 19ویں صدی کے وسط میں ہوا تھا اور 20ویں صدی تک یہ ایک مستقل صنف ادب بن چکی تھی۔ اردو میں مختصر افسانہ نے 20ویں صدی میں زبردست ترقی کی۔ ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یعنی داستانیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح عربی اور فارسی ادب میں حکایت کی روایت ملتی ہیں، لیکن مختصر افسانے کی صنف اردو میں مغرب کے اثرات کی دین ہے۔ اردو میں گزشتہ صدی کے شروع میں سب سے پہلے پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے صنف افسانہ نے ایسی ترقی کی کہ اردو فکشن کی مقبول ترین صنف بن گئی، یعنی پسندیدہ صنف بن گئی۔ اردو میں مختصر افسانے کے فروغ یعنی ترقی سے پہلے، فروغ کا مطلب ہو گیا ترقی، یعنی مختصر افسانے کی ترقی سے پہلے داستانوں اور تمثیلی قصوں کا رواج تھا۔ یعنی پہلے لوگوں کے پاس فرصت ہوا کرتی تھی تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو لوگوں کے پاس کیا تھی، وہ لوگ داستانوں کا رواج جو تھا وہ بہت عام تھا۔ درباروں میں، جیسے کہ آپ نے صنف داستان میں پڑھا بھی ہوگا، بادشاہوں کے جو دربار ہوا کرتے تھے ان میں اکثر ملازم ہو رکھے جاتے تھے داستان سنانے کے لیے، تو اس وقت فرصت کے دن۔ لیکن جب ترقی ہوتی گئی تو اس میں کیا ہوا کہ یہ داستانوں کا رواج ختم ہو گیا، تو پھر ناول اور افسانے شروع ہونے لگے۔ تو اردو میں جو مختصر افسانے کے فروغ سے پہلے داستان اور تمثیلی قصوں کا رواج تھا، ناول کی ابتدا بھی ہو چکی تھی، ناول بھی میں شروع ہو چکے تھے، لکھنا بھی ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے حالات بدلے اور زندگی کی کشمکش بڑھ گئی، نیز فرصت اور فراغت کم ہونے لگی، تو مختصر افسانہ نگاری کا رواج عام ہوا۔ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، جس طرح ناول میں کردار ہوتے ہیں، داستان میں کردار ہوتے ہیں، اسی طرح افسانے میں بھی کردار ہوتے ہیں۔ کردار کا مطلب ہوگا جو افسانے میں کام کرنے والے انسان ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اس کو کردار کہتے ہیں۔ منظر نامہ، پلاٹ یا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ اس کے جز ہیں، کس کے؟ افسانے کے جز ہیں۔ منظر نامہ، کردار، مکالمہ، پلاٹ، یہ اس کے جز ہیں۔ لیکن ادھر افسانے میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں اور افسانے کی کوئی ایک تعریف مکمل نہیں کی جا سکتی۔ دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش اور حیت میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، انسانوں کے مزاج بدلتے ہیں، تو افسانے کی جو ہے حیت جو ہے، شکل جو ہے، صورت جو ہے، وہ بھی بدلتی جا رہی ہے۔ پریم چند کے علاوہ سجاد حسین یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کی اولین نمونے پیش کیے۔ یعنی افسانے کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم جو ہے اور سلطان حیدر جوش جو ہیں، انہوں نے بھی اردو میں مختصر افسانے کی اولین نمونے پیش کیے ہیں۔ شروع میں پریم چند نے بنگالی ادب سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا تھا۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن 1908 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان افسانوں میں سامراج، دشمن اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی کی گئی تھی، اس لیے انگریز حاکموں نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا۔ پریم چند کی ابتدائی کہانیوں میں داستانوں کے انداز کی جھلک تھی، لیکن بعد میں ان کا فن برابر ارتقا رہا اور انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ پریم چند کے زمانے میں اردو میں رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے۔ ایسے افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم،
نیاز فتح پوری اور مجنون گورکھپوری قابل ذکر ہیں۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے ایک ایسی بغاوت کی بنیاد ڈالی تھی جس کے بغیر کسی جہان نوح کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے چند برسوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی اور زندگی کے گونوں گوں مسائل پر بھرپور انداز سے لکھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی، سماجی اصلاح اور قومی شعور کا اظہار بھی ترقی کرتا رہا۔ آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کئی برس تک فسادات کے موضوع پر بہترین افسانے لکھے گئے اور انسانی قدروں کے زوال نیز تہذیبی اور اخلاقی قدروں کی پامالی کا احساس عام ہوا۔ آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں ایک خاص طرح کا تاریخی شعور اور وقت کا احساس ملتا ہے۔ وہ جبر کی ان طاقتوں کا بھی پردہ فاش کرتی ہیں جن کے شکنجے میں انسان بے بس اور مجبور ہے۔ 1955 سے لے کر 1960 عیسوی کے آس پاس اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا۔ اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، رشید امجد وغیرہ ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور نئی نسل کے افسانہ نگار براہ راست طرز بیان کے بجائے مزید رمزیت بیان کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ افسانے میں حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں اختر اور نیوی، علی عباس حسینی، احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، غلام عباس، سہلیہ عابد حسین، اشفاق احمد، شوکت صدیقی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ہاں تو بچوں، ہم نے تو اب افسانے کے بارے میں پڑھا، آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی۔ تو اب مختصر افسانہ جو ہے آپ نے سمجھا ہوگا مختصر افسانہ کیا ہوتا ہے۔ مختصر افسانہ سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو پر کو اس طرح پیش کیا جائے کہ قاری کی اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ یعنی افسانہ نگاری، مختصر افسانہ سے مراد ایسی کہانی ہے جو اس کو اس طرح پیش کیا جائے، افسانہ نگار اس کو اس طرح پیش کرے تاکہ سننے والا، قاری کا مطلب ہو گیا سننے والا، اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو۔ ہر کہانی کی طرح افسانے میں زندگی کا کوئی پہلو واقعہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح داستان میں کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، کوئی کسی کا پہلو بیان کیا، لیکن افسانہ جو ہے مختصر افسانہ، اس میں کسی انسانی زندگی کا ایک ہی پہلو ایک ہی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعہ کا بیان کہانی کی بنیادی شرط ہے۔ اسی مناسبت سے پلاٹ، کردار، عمل، مکالمہ، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ اس کے افسانہ کے اجزاء ہوتے ہیں، اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، تو یہ اس میں اسی سے افسانہ کی بنیاد پڑتی ہے، افسانہ بنتا ہے۔ پلاٹ، کردار، عمل اور مکالمہ افسانے کی لازمی عنصر قرار پائے ہیں۔ یوں تو یہ عناصر ناول میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ناول کا کینواس جو ہوتا ہے وہ افسانے کے مقابلے میں وسیع ہوتا ہے۔ ناول میں زندگی کی تمام تر وسطوں کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں تفصیلات کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن مختصر افسانہ جو ہوتا ہے یہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں اختصار پایا جاتا ہے، یعنی کمی۔ اختصار کا مطلب ہو گیا کمی پائی جاتی ہے، اس میں طوالت نہیں ہوتی ہے، جس طرح داستان میں ہوتی ہے، ناول میں ہوتی ہے، اس میں افسانے میں نہیں ہوتی ہے۔ مختصر افسانہ میں طوالت اس قدر ہونی چاہیے کہ اس سے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی مجھے، بس آج کا ہمارا یہی موضوع تھا۔